ایک باپ ہی تھا جس سے چھینا میں نے اس کا سونا تھا۔ صبح فجر تک گودوں میں کھلاتا، جھولوں میں ہلاتا، پھر دن میں کماتا، شام میں چلا آتا، کبھی خود سے پریشان، کبھی دنیا کا ستایا تھا۔ ایک باپ ہی تھا جس نے مجھے روتے ہوئے ہنسایا تھا۔ الفاظوں سے تو گونگا تھا میں، پر وہ میرے اشارے سمجھ رہا تھا۔ میں خود حیران ہوں اس بات سے آج کہ کل وہ مجھے کس طرح پڑھ رہا تھا۔ ابا تو چھوڑو یار، ابھی بھی نکلا نہ تھا اور وہ میری ہر فرمائشوں کو پورا کر رہا تھا، اور میں بھی اب اس کے لاڈ پیار میں ڈھلنے لگا تھا۔ گھر سے وہ نکل نہ جائے اس کے قدموں پہ نظریں رکھنے لگا تھا، اور مدے تو ہزار تھے بازار میں اس کے پاس، پر کب ڈھل جائے گا سورج اس کو اس کا انتظار تھا۔ اور میں بھی دروازے کی چوکھٹ سے جھانکتا رہتا تھا، جب ہوتی تھی دستک تو واکر سے جھانکتا رہتا تھا، دیکھ کے اس کی شکل میں دور سے چلاتا تھا، جو بھی اشارے مجھے آتے تھے اسے اپنے قریب بلاتا تھا۔ وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ مجھے سینے سے لگاتا تھا، کبھی ہوا میں اچھلتا تھا، کبھی کرتب دکھاتا تھا، میری ایک مسکان کے لیے کبھی ہاتھی کبھی گھوڑا بن جاتا تھا، اور سکون رات بھر سکون کے ساتھ اسی لیے پوری رات ایک کروٹ میں گزارتا تھا۔ پر وہ بچپن شاید اب سو چکا تھا، اور میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے لگا تھا، اس کی قربانی کو اس کا فرض سمجھنے لگا تھا۔ پھر چاہے وہ خود بنا پنکھے کے سونا ہو، یا مجھے ہوا میں سلانا، یا پھر خود عید کا وہ پرانا کپڑا پہننا ہو، یا مجھے نیا کپڑا پہنانا، یا پھر وہ خود ہی تپتے ہوئے بخار میں ٹھنڈی ماتھے پہ رکھی ہوئی پٹیاں ہو، یا میری ہر ضد کے آگے جھک جانا، وہ بچپن تھا، وہ گزر گیا، وہ رشتہ تھا، وہ سکڑ گیا، اور میں اس قربانی کے بوجھ کو اٹھا نہیں پایا، اسی لیے وہ شہر میں کہیں دور چھوڑ آیا۔ نیا شہر تھا، نئے شہر کی ہوا مجھ پہ چڑھنے لگی تھی، اپنے باپ کی ہر نصیحت مجھے ایک بچپنا لگنے لگی تھی، کام جو مل گیا تھا، پیسہ جو آنے لگا تھا، کیا ضرورت ہے باپ کو، یہ سوچ مجھ میں پلنے لگی تھی۔ اور ادھر باپ بے چین تھا میری یاد میں، ایک روز تو گھر آ جا بیٹا، بس یہی تھا اس کی فریاد میں، اور میں یہاں پہ اس سے حساب لینے لگا تھا جو دنیا کا قرضدار بن چکا تھا۔ کیا ضرورت ہے ابو تمہیں اتنے پیسے کی، اب یہ سوال کرنے لگا تھا، پر اب گھڑی کا کانٹا پھر پلٹ چکا تھا۔ کل تک میں کسی کا بیٹا، آج کسی کا باپ بن چکا تھا، اور حسرتوں کا سویٹر میں بھی بننے لگا تھا۔ کل کیا کرے گا میرا بیٹا، میں بھی یہی سوچنے لگا تھا، اور اب دنیا میں نہ اس سے کوئی آگے تھا، نہ کوئی اپنا تھا، سب پرایا تھا، بس یہی ایک سپنا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ کل کیا گزری ہوگی میرے باپ پہ۔ بے لوث محبت کی مورت ہوتا ہے باپ، جو لفظوں میں نہ بنا جائے اور قلموں سے جو نہ لکھا جائے وہ ہوتا ہے باپ، جو روتے ہوئے کو ہنسا دے اور خود معذور بن کے دوسرے کو کھڑا کر دے وہ ہوتا ہے باپ۔ اور ایک میسج پوری عوام کے لیے کہ ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ مصروف تم تھے، عمر دراز وہ ہوگا۔ ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ مصروف تم تھے، عمر دراز وہ ہوگا۔ جس کی انگلی کا سہارا پکڑ کے چلا کرتے تھے وہی چھڑی کا طلبگار ہوگا، اور جس کے صدقے میں جی رہے ہو آج، کل وہ نہ رہے تو کیا ہوگا۔ پر ابھی بھی وقت بچا ہے کچھ خاص تمہارے پاس، تب تک جب تک باپ کا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور جنت کے طلبگار ہو تو سینے سے لگا لینا، کیونکہ آج تو باپ ہے پر وہ کل تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ اور میں اس نظم کا کوئی نام رکھ نہیں پایا کیونکہ میں باپ کو ایک لفظ میں بتا نہیں پایا۔ تھینک یو۔